نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں سے شیطان جب بھاگ جائے گا تو آپ خود سوچیں کہ ہمارے گھر میں کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور شیطان ہی ہوتا ہے جو گھر میں جھگڑے کروا رہا ہوتا ہے، گھر کے دلوں میں برائیاں ڈال رہا ہوتا ہے اور دلوں کو برا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہیں، لوگ آپ کو ناپسند کر رہے ہیں، لوگوں کے دل آپ کے لیے سخت ہو گئے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے سے چالیں چل رہے ہیں، لوگ آپ کے منہ پر تو میٹھے بنے ہوئے ہیں لیکن پیچھے آپ کو چھرا گھونپ رہے ہیں، یعنی آپ کی غیبتیں کرتے ہیں، آپ کو ناپسند کرتے ہیں اور پھر بھی آپ سے میٹھے بنے رہتے ہیں تاکہ آپ سے اپنے کام وقت بوقت نکالتے رہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا ہے ہی مطلب پرست یار، لیکن سورہ بقرہ اتنا خوبصورت عمل ہے نا کہ آپ کے گھر کے ہر شیطانی طاقت، یہی حاسدین ہوتے ہیں نا جو ہم لوگوں کو گھروں میں نہیں دیکھ سکتے، جو ہم لوگوں کو رشتوں میں اپنے ہمارے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، ہمارے خوبصورت بچے نہیں دیکھ سکتے، ہماری زندگی کی نعمتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کس طریقے سے نعمتوں کو کھینچ لیں، ان سے کہتے ہیں نا کہ حاصل کریں، ہمیں حاصل ہوں کہ نہ ہو ان سے چلی جائیں، یہ کیوں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ خود نہیں کھاتے لیکن اتنی حسد ان کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے نا کہ وہ جا کے تعویذات کراتے ہیں، ہاتھ گنڈے الٹے سیدھے جادو تعویذ کرا کے آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یقین کریں ایسے لوگ آپ کی زندگی کو تباہ کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں دیتا تو ان کو غرق کر دے، کیونکہ ان لوگوں کو تو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ لوگ ہماری زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنی مشکل، کتنی اذیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں شیطانی اثرات ہیں، جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، ان کو نہیں محسوس ہو رہا ہوتا، یہ تو ٹھنڈے یک ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں دنیا میں نا بس چھوٹ دے دی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، وہ ایسی ڈھیل ہوتی ہے نا یار کہ یہ ہمارے دشمن بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر گندی نظریں، ہر جگہ بیٹھ کے الٹے سیدھے ذکر کرنا، آپ کی بدنامیاں کرنا، آپ کے اوپر غلط الزامات لگانا، اور لوگ بھی بیٹھ کے مزے سے سن رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ اچھے حالات میں ہیں نا تو آپ کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کہتی ہوں اگر دنیا میں کوئی مخلص رشتے ہیں نا تو وہ صرف ماں باپ کا رشتہ ہے یا میاں بیوی کا یا ماں بچوں کا رشتہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ باقی سب رشتوں میں جلن، حسد، کسد بھری ہوئی ہے۔ آپ کو دیکھیں گے بھی نا تو اتنی گندی نظر سے دیکھیں گے نا کہ آپ کے گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، ناچاکیاں شروع ہو جائیں گی، اور پھر ہم بیچاری ہوم میکرز پریشان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سارا دن گھر کے کام، اور شام میں جیسے ہی ہسبینڈ کام سے آئے چلو بھائی مار پٹائی، ڈز غلط، جھگڑے فساد شروع ہو گئے۔ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں میری پیاری بہنوں؟ یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اتنی بھولی ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے کو ہم اپنے ہی گھر میں، آپ اپنا کھا رہی ہوں گی، آپ کا شوہر کما کے لا رہا ہوگا، آپ اپنی محنت سے کما رہی ہوں گی، لیکن دوسروں کو ہضم نہیں ہو رہی ہوں گی، کوئی جھگڑا ہوگا اس کی وجہ سے ہوا، حالانکہ آپ ان کے معاملے میں بولیں گی ہی نہیں، آپ جائیں گی ہی نہیں، آپ ان سے دور رہیں گی، لیکن وہ آپ کو ہر معاملے میں گھسیٹیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ آپ سے جیلس ہیں، وہ آپ سے جلتے ہیں، وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، اور حسد میں آ کے وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے؟ یہ کیا کرنا ہے آئیں بتاتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، میری پیاری پیاری بہنیں جو مجھے پیار کرتی ہیں، مجھے کمنٹ کرتی ہیں، مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں اور مجھے دعاؤں کا کہتی ہیں، اور جو کمنٹ نہیں بھی کرتی وہ بھی کیسی ہیں؟ تو آپ نے آج کی ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹ کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی ویڈیو میں نے پچھلی دفعہ ڈالی تو بہت ساری بہنوں کو پسند آئی، تقریباً بہت پسند آئی سب کو، لیکن پھر بھی سوال آتے ہیں، پھر ان کا جواب دینا بھی ہمیں پڑتا ہے۔ بعض سوالوں کے جواب ہم کمنٹ میں نہیں دے پا رہے ہوتے، تو میں نے کہا چلیں آج اپنی پیاری بہنوں کو ایک بار پھر سورہ بقرہ کے بارے میں بتاتی ہوں، اور پھر انہیں یہ بھی بتاتی ہوں کہ اس کی مقدار، بہت ساری بہنیں کنفیوز تھیں کہ آپ ہی ہم نا سورہ بقرہ ایک دن میں نہیں پڑھ پا رہے، کیا کریں؟ کچھ کہہ رہی تھی کہ آپ ہی ہم ایک دن میں وقفے سے پڑھ لیں تو کیا پڑھ لیں گے؟ پھر کچھ بہنوں کے سوال یہ بھی آتے ہیں کہ پیریڈز میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو چلیں آپ کے سوالوں کے جواب دیتی ہوں۔ پہلا تو یار یہ جو پیریڈز والا سوال ہے نا، یہ تو قرآن تو آپ
پیریڈز میں ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے نا کہ آپ بغیر ہاتھ لگائے پڑھ لیں یا پڑھا لیں. دیکھیے جو معلمات ہیں نا, جو بچوں کو پڑھاتی ہیں, ان کی تو پھر ایک مجبوری بن جاتی ہے نا یار. وہ بچوں کو پڑھا رہی ہیں تو وہ بغیر چھوئے دور سے نا کوئی نہ کوئی مسواک یا تیلی لے کے پڑھا دیتی ہیں, تو ٹھیک ہے. لیکن جو ہم ہوم میکرز ہوتی ہیں, ہاؤس وائفز ہوتی ہیں, تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اب اللہ پاک نے یہ دن مخصوص رکھے ہیں تو آپ کوئی بات نہیں ذکر کر لیں. ہاں جو دعائیں آئی ہیں قرآن سے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی اور اس طریقے کی جو دعائیں آئی ہوئی ہیں اب وہ پڑھ سکتی ہیں, لیکن قرآن کو نہیں پڑھ سکتی اور قرآن کو نہیں چھو سکتی. یہ قرآن کی حرمت ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی بات نہیں, جب آپ پاک ہو جائیں آپ غسل کر لیں, پھر آپ اپنا کنٹینیو کریں. بھائی اللہ پاک ہمارے دین میں کوئی اتنی سختی نہیں آئی ہے, اللہ پاک نے اتنی سختی نہیں رکھی ہے, ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. لیکن دین میں پابندی آئی ہے. پابندی کا مطلب کنسسٹینسی آئی ہے, یعنی کوئی بھی کام آپ کر رہی ہیں تھوڑا کریں لیکن روز کریں. اللہ پاک کے نزدیک بھی وہ عمل خوبصورت ہوتا ہے اور مقابل قبول ہوتا ہے جو گویا تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے. اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جو بہنوں پوچھ رہی تھی کہ آپ ہی ہم ایک دن میں سورہ بقرہ ایک ساتھ ون سٹنگ میں نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں. میری پیاری بہنوں, آپ لوگ آرام سے دن میں اللہ کرے 10 سٹنگس آپ لوگ کر لیں. جیسے فجر کے وقت پڑھ لی, تہجد کے بعد, فجر کے بعد, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, پھر اس کے بعد آپ نے مطلب کوئی وقت بھی آپ کو ٹھیک لگا آپ نے پڑھ لی, ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہمارے دین میں قید نہیں ہے, پابندی ہے. روز پڑھیں. اور اگر آپ روز بھی نہیں پڑھ پا رہی, ظاہر ہے اتنا بزی شیڈیول ہوتا ہے, گھر کے کاموں کا اتنا بوجھ, پھر بچے, پھر بہت زیادہ مصروفیت ہو جاتی ہے, تو آپ کیا کریں کہ آپ ایک ٹائم رکھیں. 3 دن میں آپ ختم کر لیں سورہ بقرہ, 7 دن میں ختم کر لیں, 10 دن میں ختم کر لیں, لیکن یاد رکھیں پڑھیں ضرور, پڑھیں ضرور. سورہ بقرہ کی اتنے فائدے ہیں نا, اتنی فائدے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آپ کے گھر میں جو جادو تویز کرائے ہوتے ہیں نا ان کا توڑ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ پاک کمی بیشی معاف کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھنے والا جو ہوتا ہے نا اس کے لیے برکت ہے اور چھوڑنے والے کے لیے حسرت ہے. اور سورہ بقرہ نا سست اور کاہل لوگ نہیں پڑھ سکتے. اب اس کی بہت سارے مطلب ہیں, یعنی جادو تعویذ کرنے والے لوگ سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے, وہ اس سے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے اس کو بہت طاقت دی ہے, اللہ پاک نے سورہ بقرہ کو بہت طاقت دی ہے. تو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں کوئی حسرت نہ رہ جائے تو آپ سورہ بقرہ پڑھیں. آپ چاہتے ہیں نا آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت ہو تو سورہ بقرہ پڑھیں. اب برکت میں کیا آتا ہے؟ اب برکت میں رزق آتا ہے, اولاد آتی ہے, آپ کی دل کی خواہشات آتی ہیں, اچھے رشتے آتے ہیں, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں برکت میں. رزق کی فراوانی آ جاتی ہے, اچھے رویے آ جاتے ہیں. اور پتہ ہے ایک اور بڑی چیز, اگر آپ سورہ بقرہ اپنی زندگی میں پڑھنے شروع کریں گی نا تو پتہ ہے آپ کیا دیکھیں گی. ایک تو آپ دیکھیں گی کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کے پیچھے سے چالے چل رہے ہوتے ہیں, اللہ پاک ان کو انہی کے اندر الجھا دے گا. یعنی اللہ پاک جو آپ کی زندگی میں مسئلے بنانا چاہتے ہیں نا کہ اس کی زندگی میں مسئلے بن جائیں, یہ خوش نہ ہو, یہ الجھا ہوا ہو, تو اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کو انہی کی زندگی میں اتنا الجھا دیتے ہیں نا کہ وہ آپ کی زندگی میں سوچنا کیا, دخل دینا کیا, سوچ بھی نہیں سکتے. وہ سورہ بقرہ میں اتنی طاقت ہے. اس کے بعد جو لوگ آپ کے پیچھے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ تالے لگا دیتا ہے. اور جن کے لوگوں کے دل آپ کے لیے سخت ہوئے ہوتے ہیں, جو آپ کو برا سمجھتے ہیں, آپ دیکھیں گے ان کے دل آپ کے لیے ملائم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے آپ کے شوہر اچھا رویہ نہیں کرتے آپ سے. ظاہر ہے یہی ایک تو بد نظر بھی ہوتی ہے, لوگ نظر کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا جادو تعویذ ہوتا ہے جو کہ بہت عام ہو گیا نعوذ باللہ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں, ساس بہو میں جھگڑے ہوتے ہیں, ان کے ماں بچوں میں بھی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سب ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں, گھر کے ماحول خوبصورت ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور پتہ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری آنکھوں کے آگے ہی پردے آئے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو رشتوں کی حقیقتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, بے وقوفوں کی طرح ہم لوگ بے جا زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, خود کو گھول رہے ہوتے ہیں, اور یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ یہ ہی ہمارے دشمن ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کے آگے سے وہ پردے ہٹا دیتا ہے, آپ کو دنیا کی حقیقت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, آپ کو اچھے برے کی تمیز شروع ہو جاتی ہے, آپ کو رشتوں کی پرکھ پہچان ہو جاتی ہے. آپ سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیں, صرف آپ 1 ہفتہ پڑھیں. اگر آپ 1 ہفتہ مسلسل پڑھیں گی تو اس کی ایک الگ فائدے اپنی زندگی میں دیکھیں گی. یا پھر آپ روز تھوڑی تھوڑی پڑھیں گی 3 دن میں, پھر 1 ہفتے میں, یا 10 دن میں, یا پھر آپ 40 دن مسلسل پڑھیں. یار شروع کے دنوں میں تو آپ کو بڑا زور لگنے والا ہے,
کبھی سر میں درد ہوگا، کبھی کون سی الجھن، یہ وہ چیزیں رکاوٹیں ہوں گی جو شیطان ڈال رہا ہوگا، کیونکہ شیطان تو آپ کے گھر میں رہنے کا عادی ہو گیا ہے، آپ کے ذہن میں رہنے کا عادی ہو گیا، ہر ٹائم وہ آپ کو اسٹریس میں رکھا ہوا ہے، آپ کو الجھایا ہوا ہے، وہ کہاں سے چاہے گا کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں اور آپ کی زندگی سے نکلے؟ اس کا تو کام ہی ہے، شیطان نے تو کہا ہے اللہ پاک کو کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، ہر طریقے سے ورغلاؤں گا۔ تو جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا تو شیطان آپ کے گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے یار، آپ سوچیں، شیطان گیا، مسئلے گئے، پریشانیاں گئی، مصیبتیں گئیں، تکلیفیں گئی، بیماریاں گئی، اور اب آپ کی زندگی میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آ جائیں گی۔ لیکن دیکھیں یار، تھوڑا سا صبر رکھنا ہے، وہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں بس ابھی ہو ہی جائے ہو ہی جائے، آپ ہی ہم تو پڑھ رہے ہیں، آپ ہی کچھ نہیں ہو رہا۔ بھائی دیکھیں، ہر چیز میں کنسسٹنسی، صبر، تحمل، پھر آپ دیکھیں اس کا اثر، آپ دیکھیں اگر آپ کہتی ہیں نا کہ میں نے ایک ہفتہ پڑھی نہیں، آپ 40 دن پڑھیں، اس کے بعد آپ آ کے مجھے کمنٹ کیجئے گا۔ اگر آپ نے زندگی میں تبدیلی نہ دیکھی تو بس پھر کیا، پیسے واپس، وہی بات ہے۔ تو جناب، یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا۔ اور دیکھیں، اگر آپ لوگ کو پسند آتا ہے نا تو پلیز آپ لوگ جو ہے نا کنجوسی نہ کیا کریں، ولاگ کو تھوڑا کھلے دل کے ساتھ شیئر کر لیا کریں، اور لائک دے دیا کریں، ایک خوبصورت سا کمنٹ چھوڑ دیا کریں، اور جو ہے نا ساتھ میں چینل کو یار سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ آپ لوگ کا کیا جاتا ہے سبسکرائب کرنے سے؟ اور ساتھ ساتھ دیکھیں، آپ شیئر کریں گے تو ہماری بہت ساری بہنیں ہیں جو گھر کے انہیں مسائلوں میں الجھی ہوتی ہیں، انہیں دیکھیں، جو بندہ مسئلوں میں ہوتا ہے نا، اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں۔ یہ آپ اور میں ہی ہیں جو دور اندیشی سے دیکھ کے اس بندے کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار تم اس مسئلے کے لیے یہ کام کرو۔ اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ دیکھیں، ذکر ایک الگ چیز ہے، آپ استغفار پڑھیں، آپ درود پاک پڑھیں، بہت خوبصورت بات ہے، لیکن یہ جو قرآن ہے نا، اس کی ہر آیت کو اللہ پاک نے موتیوں کی طرح جوڑا ہے، اس کی ہر آیت کو اللہ نے خوبصورتی سے ہر جگہ ایسے بٹھایا ہے نا، سجا دیا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز آپ لوگوں کو پتہ ہے، سورہ بقرہ کی جو لاسٹ 2 آیات ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ جو 2 آیات ہیں نا، یہ میں پھر آپ لوگ کو ابھی اسکرین شاٹ دے دیتی ہوں، آپ لوگ سیو کر لیں۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، یہ 2 آیات جو ہے نا، یہ زمین پر نہیں اتری تھی، یہ میرے پیارے رسول اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے نا، تو وہاں سے یہ 2 آیات لے کر آئے تھے۔ تو روزانہ کوشش کیا کریں کہ سوتے وقت ان 2 آیات کا ورد کر کے سویا کریں۔ ایک تو فجر کے لیے آپ روز اللہ پاک آپ کو اٹھا دیں گے، اور زندگی برکتیں ہی برتیں گے، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن آپ سے زیادہ السلام